تو قومی اسمبلی کی سیٹوں کی جو تقسیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. جو وفاق کے ریسورسز جو وفاق اکٹھے کرتا ہے این ایف سی کی صورت میں جس کی صوبوں میں پھر تقسیم ہوتی ہے وہ تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ ہوگی. اب تک جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں ان اطلاعات کی بنیاد پر جو ہم نے کہیں نہ کہیں سے کاؤنٹر چیک کیا ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا بڑا میکانزم تو نہیں ہے، جو ہم نے چیک کیا ہے اب تک کی مردم شماری درست طریقے سے نہیں ہوئی ہے. ہم نے 2-3 بنیادی چیزیں کہی تھیں، بہت ساری تفسیریں، لیکن 2-3 بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کسی بھی طرح سے سیکریسی کا جو ان کا فارمولا ہے اس کو ہم نہیں ختم کرتے، ہم سیکریسی کو اوپن نہیں کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈپٹی کمشنرز کو اور اسسٹنٹ کمشنرز کو اس سینسس کے عمل میں شامل کیا ہے، لیکن اگر اسسٹنٹ کمشنر اپنے سب ڈویژن میں یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے کس بلاک میں کتنے گھر تھے اور کتنے کاؤنٹ ہو گئے ہیں تو وہ نہیں دیکھ سکتا. اب اس میں کیا ٹرانسپیرنسی ہے، اس کے اندر کیا سیکریسی جو آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ میں اگر ایک سب ڈویژن کا اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور میری سب ڈویژن میں مثال کے طور پہ 50 بلاکس ہیں، سینسس بلاک 50 ہیں، اور آپ نے ایوریج 250 گھر ہر بلاک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ نے مجھے اس عمل کا حصہ بنایا ہے تو مجھے کم از کم اتنا تو حق ہونا چاہیے، اتنی معلومات تو میرے پاس ہونی چاہیے کہ ان 50 بلاکس میں جو 250 گھر ہر بلاک میں ہیں کہ میں یہ چیک کر سکوں کہ کیا وہ 250 بلاک آپ نے 250 گھر جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. میں نہیں کر سکتا، تو پھر آپ نے مجھے اس عمل کا حصہ کیوں بنایا ہے؟ پھر یہ ٹرانسپیرنسی تو نہیں ہے. ایک اور چیز ہم نے کہی بڑی آسان کہ میرے گھر پر اگر کوئی آپ کا آدمی آتا ہے، یہ ٹیبلٹ لے کر آتا ہے اور میری فیملی کا ڈیٹا وہ انٹر کرتا ہے، جس لمحے میری فیملی کا ڈیٹا انٹر ہوتا ہے اسی لمحے میرے موبائل فون پر ایک میسج آنا چاہیے کہ سعید غنی صاحب آپ کے گھر پر ہمارا نمائندہ آیا اور آپ کی فیملی کو کاؤنٹ کیا اور آپ کی فیملی کے 10 افراد ہیں. اگر آپ یہ تعداد مجھے بتائیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو 10 افراد لکھے ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں. یا تو میرے گھر کے افراد 8 بھی ہو سکتے ہیں، 18 بھی ہو سکتے ہیں. تو میں فوری طور پر رجوع کروں گا کسی آفس سے کہ جناب آپ نے جو یہ میسج مجھے بھیجا یہ درست نہیں ہے، میرے گھر کے افراد کی تعداد 10 نہیں ہے، 8 ہے یا 18 ہے، کم از کم میں اس کو درست کرا سکتا ہوں. اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو مجھے کیا پتا کہ میرے گھر کے کتنے افراد کو آپ نے کاؤنٹ کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم 8300 پر میسج بھیجتے ہیں اور مجھے میرے ووٹ کی تفصیلات آ جاتی ہیں کہ جناب فلاں پولنگ اسٹیشن پر آپ کا ووٹ ہے اور یہ آپ کا سینسر جو کتاب کا ایک نمبر ہوتا ہے، بک کا وہ نمبر آ جاتا ہے، ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. میرے پاس یہ ایکسیس ہونی چاہیے کہ میں کوئی ایک نمبر پر ایس ایم ایس کروں اور وہاں سے مجھے سینسس کے طرف سے یہ جواب آ جائے کہ جناب آپ نے تفصیلات مانگی تھی، آپ کے خاندان کی یہ تفصیلات. میں مطمئن ہو جاؤں گا، صحیح ہوں گی تو مطمئن ہو جاؤں گا، غلط ہو جائیں گی تو جا کے ٹھیک کرا لوں گا. اب اس کے اندر کون سی مشکلات ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کو خفیہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ بہت جو 2-4 میں نے آسان سی چیزیں آپ کو بتائیں جس کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بھائی آپ 10 تاریخ کو اپنی کتاب بند کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن اگر صوبہ سندھ کے لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں ہماری آبادی مکمل طور پر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کاؤنٹ نہیں کی گئی ہے تو ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ میں کیسے چیک کروں گا؟ حکومت کیسے چیک کرے گی؟ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا دیں تاکہ ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو کہیں کہ جناب یہ نمبر ہے، آپ برائے مہربانی اپنے آپ کی اپنی فیملی کو چیک کیجئے. تب ہمارے پاس شکایت آئیں گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو پراپر کاؤنٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اور یہ صرف صوبے کی بات نہیں ہے، پورے ملک میں کر دیں. آپ پنجاب کے لوگوں کو بھی سہولت دیں، کے پی کے لوگوں کو سہولت دیں، بلوچستان کے لوگوں کو سہولت دیں، سب کو سہولت دیں گے تاکہ لوگ آسانی سے تسلی ہو سکے ان کو کہ یہ سارا نظام ٹھیک ہوا ہے. اگر ابھی کی مردم شماری بھی متنازع رہتی ہے تو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ جو صوبوں کا وفاق پر اور ایک صوبے کا دوسرے صوبے پر جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوگا.
ہمیں بار بار یہ احساس کیوں دلایا جاتا ہے کہ ہمیں انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ آپ نے پچھلے اگر سینسس اٹھا کے دیکھیں تو جو ایوریج پر ہاؤس پاپولیشن ہے صوبہ سندھ کی وہ کم ہے. یا تو ہمیں مطمئن کریں کہ جناب پنجاب کی کیوں زیادہ ہے, کے پی کے کی کیوں زیادہ ہے, بلوچستان کی کیوں زیادہ ہے, اسلام آباد کی کیوں زیادہ ہے, اور یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر سندھ کی کم ہے, تاکہ ہم بھی مطمئن ہوں اور صوبہ سندھ کے رہنے والے لوگ بھی مطمئن ہو جائیں. لیکن بدقسمتی سے آج تک صوبہ سندھ کے لوگوں کو اس پر مطمئن نہیں کیا گیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سینسس کو متنازع بنائیں یا ہم اس سینسس کو کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم اس سینسس کے نتائج کو نہ تسلیم کریں. ہم اتنا آگے نہیں جانا چاہتے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس سینسس کو غیر متنازع رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ٹرانسپیرنسی لائیں, اس کے نتائج کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنائیں. اگر جو چیزیں ہم نے کہی ہیں ان میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی کا جو آپ کا جو سیکریسی کا آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مجروح نہیں ہوتا, تو پھر وہ چیزیں کیوں اڈاپٹ نہیں کی جا رہی؟ تو اس سے خدشات جنم لیتے ہیں, اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر یہ مناسب بات نہیں ہوگی. دوسری, بلدیاتی الیکشن کی بات کی آپ نے. کراچی میں میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں, آپ نے بھی کہی لیکن میں اس کو اور تھوڑا درست کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں جب سے قائم ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت رہی ہے. بدقسمتی سے جنرل ضیاء اللہ کے دور کے بعد جب اس شہر میں خاص طور پہ لسانیت کی بنیاد پر اور فرقہ واریت کی بنیاد پر فسادات ہوئے, تقسیم ہوئی, تو پھر پیپلز پارٹی کو محدود کیا گیا کچھ علاقوں میں. اگر 1985 سے پہلے آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کراچی کے ان علاقوں میں بھی آپ کو بڑی طاقتور نظر آئے گی جہاں بعد میں یہ تاثر ہوا کہ پیپلز پارٹی کی یہاں پر بالکل بنیادیں اور اثر و رسوخ نہیں ہے. وہ علاقے جو بعد میں پیپلز پارٹی کے لیے نو گو ایریا بن گئے تھے, وہاں سے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی جیتتے رہے ہیں, لانڈی سے, کرنگی سے, بنس روڈ سے, اور ایون ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے لیاقت آباد, ناظم آباد سے اگر آپ نتائج اٹھا کر دیکھیں 1970 کے 77 کے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے بہت بڑی تعداد میں وہاں سے ووٹ لیے ہیں, اور جو جماعتیں اس وقت جیتی بھی تھیں ان میں اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں بہت کم فرق تھا. بیچ میں یہ 20-25 سال ضرور ایسے رہے جب پیپلز پارٹی کو بہت سارے علاقوں سے ہم نکل گئے, اس لیے کہ وہاں ہمارے کارکنوں کو شہید کر دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا, ہم وہاں سیاست نہیں کر سکتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے بہت بڑی تعداد میں ایسے علاقوں سے بھی نشستیں جیتی ہیں جہاں سے ماضی میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن ابھی تک جو بلدیاتی انتخابات اس وقت واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص, ایسا جوان, غالباً 40 برس کے قریب ان کی عمر تھی, جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور یہاں آ کر ہمارے بچوں کو تعلیم دیں. لیکن ان کا جو قتل ہوا ہے وہ اس قسم کی کوئی اسٹریٹ کرائم یا کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ وہاں پر کوئی ٹرائبل ایشو ہے جس میں وہ اس کا نشانہ بن گئے بدقسمتی سے. لیکن ایک چیز جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جب وہ ٹریول کر رہے تھے اور ان کے علم میں تھا کہ اس قسم کی صورتحال وہاں ہے, انہوں نے کسی کو آگاہ نہیں کیا اپنی جو ان کی مومنٹ تھی. وہ بہت دیر گئے, رات کو وہاں سے گئے, اور شاید علل صبح وہ واپس آئے, اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ تھریٹس تھے ان کو کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے یہ ہو گیا, اور ایف آئی آر جو ہے وہ غالباً کل ان کی جو فیملی ہے انہوں نے وہ درج کروائی ہے. اور اب وہ ظاہر ہے جو بیچارے چلے گئے اس دنیا سے, ان کی واپسی تو نہیں ہو سکتی, وہ تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا, لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ جو قاتل ہیں ان کو ہم ضرور پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ان کو قرار واقعی سزا بھی ہم ضرور دے دیں گے. قریشی میرا نام ہے. جی جی انکل. چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ اب مردم شماری کا تو عمل مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو کیا جو نتائج ہے آپ اس کو سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی تسلیم کر لے گی, یا اس کے اگینسٹ کورٹ میں جائے گی, یا پروٹیسٹ کرے گی؟ دوسرا میرا چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ آپ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے الائنس بھی ہے اور یہ ایشو بھی ان کا بھی ہے, تو آپ سے بھی تھوڑا ریلیٹڈ ہے. اگر کے پی کے اور پنجاب میں ری پول ہو جاتا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بحران پیدا نہیں ہوتا؟
دیکھیں پہلی جو بات آپ نے کی میرا خیال ہے کہ جو میں نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں اس کا جواب اس میں موجود ہے، لیکن اول تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ عدالت میں تو جانا بہت دور کی بات ہے ابھی. پہلے یہ آتا ہے سی سی آئی میں اور وہاں سے اس کی منظوری لی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی آئی کے پہنچنے سے پہلے بھی بہت سارے مراحل ہیں اور ہم وہاں بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سی سی آئی تک پہنچنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر لی جائیں گی. میں نے یہ بات کہی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سینسس کو متنازع بنائیں، یہی سینسس متنازع بنے، لہٰذا اس سے پہلے مجھے امید ہے کہ جو اعتراضات ہیں سندھ کے لوگوں کے وہ دور کر لیے جائیں گے. جو دوسری بات آپ نے کہی کہ کے پی اور پنجاب میں اگر الیکشنز ہو جاتے تو کرائسس ختم ہو جاتے، نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ اگر پورے ملک میں عام انتخابات بھی ہو جائیں تب بھی کرائسس ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عمران نیازی جس ڈگر پر ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد پھر یہی کرے گا جو آج کر رہا ہے، پھر وہی کرے گا جو آج وہ کر رہا ہے. وہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کوئی اس کو الیکشن جتوا نہ دے جس طرح 2018 میں جتوائے تھے، اور پھر دوبارہ اس کی نیپیاں بدلنا شروع کر دے جس طرح وہ 2022 کے شروع تک اس کی بدلتی گئی رہی ہیں. مطلب یہ کہ ہر کام اس کا اسٹیبلشمنٹ کرے، اس کے لیے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دے، اس کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے کان پکڑ کے سیدھا کر کے رکھے، اور میڈیا کو بھی اس کے لیے کنٹرول کرے، عدلیہ کو بھی اس کے لیے کنٹرول کرے، اور تمام ملک کے اداروں کو عمران خان کے سامنے مرغی بنا کے رکھیں، تب تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھے گی تب بھی عمران شور مچائے گا، انتخابی نتائج اس کے حق میں نہیں آئیں گے تب بھی وہ شور مچائے گا. تو یہ ان کرائسس سے نکلنے کا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ جو غیر آئینی طور پر عمران کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں مختلف اداروں سے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ جہاں کچھ ججز کا لاڈلا ہے وہ کچھ میڈیا کے لوگوں کا بھی لاڈلا ہے، تو مہربانی کریں آپ تو جو ہے وہ کریں. میں تو ایک بات کہہ کے کہ تھک گیا ہوں، آپ لوگ بھی غصے میں نہیں آتے ہو. وہ مطلب میں ابھی یہاں کہہ دوں نا کسی کو، کوئی یہاں کسی کو جواب الٹا سیدھا دے دوں کوئی، تو آپ سب بائیکاٹ کر جاؤ گے، میری ساری پریس کانفرنس کی بائیکاٹ کرو گے، میرے خلاف اپنے چینلز پہ کمپین چلاؤ گے پورے دن، جب تک میں کان نہیں پکڑوں گا، ناک نہیں رگڑوں گا، آپ مجھے معاف نہیں کرو گے. عمران خان نے کہا ٹی وی چینل کا نام لے کے اس ایک کو چھوڑ کے باقی سارے کرائے کے ٹٹو ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بات اسے سب کو کہی ہے، کسی ایک کا نام لے کے نہیں، ایک کو اس نے نکالا، باقی کا سب ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کس نے اس سے معافی منگوائی، کس نے اس کا بائیکاٹ کیا، کس نے اس کی کوریج دکھانا بند کی؟ کوئی نہیں کرتا نا، آپ ہی نہیں کرتے. تو اب میں کیا سمجھوں؟ جن کو وہ گالیاں دے رہا ہے وہ بھی اس کو 2 گھنٹے دکھائے جا رہے ہیں، جن کو وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے وہ بھی اس کو دکھائے جا رہے ہیں. تو بھائی وہ لاڈلا تو ہے نا. تو یہ لاڈلا پن جب تک اس کو ملتا رہے گا کہیں نہ کہیں سے عمران خان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. عمران خان کو میں یہ نہیں کہتا کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہو، لیکن قانون کے مطابق اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ عدالتوں نے جس طرح تیز رفتار انصاف کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، میں نے کبھی اس پہ تنقید نہیں کی، میں نے اپریشیٹ کیا، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ تیز رفتار انصاف کی فراہمی جو ہے وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اس ملک کے ہر آدمی کے لیے ہونی چاہیے، ہر سیاسی رہنما کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ جب تک نہیں ہوگا، لاڈلا پن چلتا رہے گا، تب تک چیزیں نہیں چلیں گی. عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جب عمران خان کو قانون کے مطابق نہیں اور شاید اپنے کسی اور ایک لو افیئر میں فیصلے کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. سعید بھائی، آپ نے مردم شماری پہ بہت ڈیٹیل سے ساری تفصیلات بتائیں اور یہ بھی کہا کہ آپ ایک بریفنگ میں بھی رہے ایز اے سینیٹر. آپ پی ڈی ایم کرا رہی ہے مردم شماری، پی ڈی ایم کے آپ بھی حصہ ہیں، دیگر جماعتیں بھی ہیں، ہر جماعت اس پہ تنقید کر رہی ہے. تو مردم شماری کا صرف نواز لیگ کرا رہی ہے یا کوئی اور کرا رہا ہے؟ کرا کون رہا ہے یہ؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مردم شماری پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کروا رہا ہے، وفاقی حکومت کا ایک وہ ادارہ ہے وہ کر رہا ہے. اگر تو ہم صرف اس بنیاد پر چپ ہو جاتے کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے صوبے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کرتے اور ان ذمہ داریوں سے انحراف کرتے جو صوبے کے لوگوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ان ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں.
اور ہم اپنے لوگوں کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ آواز اٹھا رہے ہیں. باقی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, اور بڑی عجیب سی بات ہے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کراچی کی آبادی کم دکھائی جائے, یہ ان کا ایک موقف ہے, میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے. دوسری طرف سندھی قوم پرست ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ کی آبادی جو ہے وہ کم دکھائی جائے. اب یہ دونوں باتیں, ایک مغرب ایک مشرق ہے, ہم دونوں پہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا, یہاں ہم ادھر ہوں گے یہاں ہم ادھر ہوں گے, ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اگر ہم ہیں بھی, میں اگر یہ مان لوں کہ ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے تو یا تو یہ ہوگا کہ ہم کراچی کی آبادی کم دکھانا چاہتے ہوں گے, یا تو یہ ہوگا کہ ہم کراچی کے علاوہ صوبہ سندھ کی آبادی کم دکھانا چاہتے ہوں گے. دونوں کام تو اکٹھے نہیں کر سکتے ہم. اس لیے یہ دونوں جو سوچیں ہیں یہ دونوں غلط ہیں. ہم ایک مرتبہ جب 2017 کی مردم شماری پہ تنازعات چل رہے تھے, ایم کیو ایم کے مرکز پر گئے. تاج حیدر صاحب, غالباً ناصر شاہ صاحب بھی تھے, ایک آدھ کوئی مرزا وہابی شاہ تھے, اور اسی طرح ایم کیو ایم کا بھی ایک ڈیلیگیشن وہاں تھا جن کے ساتھ ہم نے ملاقات کی. مردم شماری پہ بات ہوئی. ایم کیو ایم نے جو جو اعتراضات اٹھائے تھے وہ انہوں نے بتائے, اور پھر ہم نے جب اعتراضات ان کو بتائے اور دکھائے, خطوط دکھائے کہ ہم نے جو بھیجے ہوئے ہیں, تو وہ تاثر جو یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی کراچی کی آبادی کو کم دکھانا چاہتی ہے وہ زائل ہو گیا, ختم ہو گیا. ہمارے پاس خطوط موجود ہیں, اور وہاں ایم کیو ایم کے جو رہنما موجود تھے انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے جو سینسس پر لڑائی لڑی ہے وہ ٹھیک نہیں لڑی ہے, لیکن یہ تو آپ نے بڑا زبردست طریقے سے, اور انہوں نے ہم سے وہ کاپیز مانگی ان خطوط کی, اور جو ہم نے دی ان کو. تو یہ باہر بیٹھ کر جو تاثر قائم کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت بھرپور طریقے سے صوبہ سندھ کی آبادی کو کاؤنٹ کرانے کے لیے لڑ رہی ہے, اور اس میں کراچی بھی شامل ہے. ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ کراچی کی آبادی کم ہو. سعید بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے, کیا آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ حافظ نعیم رحمان کو آخر میئر کیوں نہیں بننے دیتے؟ دیکھیں, جو نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی, میرا یہ خیال ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو جن کی پاکستان میں فالوئنگ ہے ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے, اور جو انتخابات ہونے ہیں آئندہ کچھ مہینوں میں اپنی اپنی جماعتوں کو ان کو لیڈ کرنا چاہیے. جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی, ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پیر باندھو اور اس کو الیکشن میں نہیں, الیکشنز بالکل فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, اور پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے جس طرح پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو ملنا چاہیے. لہذا تمام جماعتوں کو یہاں ہونا چاہیے اور وہ کریں. جو دوسری بات آپ نے کہی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی, دیکھیں حافظ صاحب کو شاید بلدیاتی الیکشن سے پہلے یہ کسی نے بتا دیا تھا کہ میئر آپ ہیں اگلے, اور جنہوں نے بتایا تھا ان کے اوپر شاید ان کا جو اعتقاد تھا وہ بہت پختہ تھا, تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے کیا پتا کون ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید میں میئر بن رہا ہوں. جب الیکشن کے نتائج آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں سامنے آ گئی, اور یہ بھی اچانک سے نہیں آیا, آپ لوگ میری پریس کانفرنسز میں آتے رہے ہیں, اور میں تواتر کے ساتھ اس بات کو کہتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کراچی میں ہوگی, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں, چاہے قومی اسمبلی کے ہوں, چاہے صوبائی کے ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اکثریتی جماعت ہوں گے. اکثریتی کا مطلب یہ ہے کہ 50% سے زیادہ ہم جیتیں گے. سنگل لارجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نشستیں ہوں گی پیپلز پارٹی کی تعداد باقی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی, اور یہ میں کہتا رہا ہوں. خوش قسمتی سے میری بات درست ثابت ہو گئی, حافظ صاحب کو جنہوں نے بتایا تھا ان کی بات غلط ثابت ہو گئی, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں ہیں کے ایم سی کی وہ جماعت اسلامی کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ہماری تقریباً 97 کے قریب ہیں, اور اگر ہمارے جو اتحادی بن جائیں گے جو جے یو آئی اور نون لیگ وہ ملا لیں تو 10 کے قریب ان کی ہیں, تو 107 کے قریب بنتی ہیں.
اور جو جماعت اسلامی ہے وہ غالباً 83 اور 84 کے پاس ہے. تو اخلاقی طور پر، اصولی طور پر تو ہمارا حق ہے. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ حافظ صاحب جب دیکھیں گے کہ ان کی جماعت کی پوزیشن سیکنڈ ہے تو ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آئیے کراچی کے لیے مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، میئر آپ کا بن جائے، ڈپٹی میئر ہمارا بن جائے، اور ہم چل کے ترقی کی طرف کراچی کو لے کر جاتے ہیں. لیکن اب وہ ضد پہ اڑ گئے کہ جی نہیں، میئر میں نے بننا ہے. اب جس طرح عمران خان جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب عمران خان کی سوچ کے ساتھ حافظ صاحب ہوں گے تو وہ دیکھ لیں کہ عمران خان کہاں پہنچ گیا کہ یہ بھی کوئی نہ پہنچے. سعید بھائی، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سال کا جو بجٹ آئے گا مہنگائی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے کراچی پریس کلب کا جو گرانٹ ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے؟ کیا اتفاق کر رہے ہیں آپ اس بات سے؟ دیکھیں، ڈبل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات میں نے پہلے ہی کہی کہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گرانٹ دی جاتی ہے کراچی پریس کلب کو یا اور جو پریس کلبز ہیں، تنظیمیں ہیں، اس میں جو ہے ہم اضافہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ضرور. اب کتنا ہوگا یہ اختیار کسی اور کا، میرا ہے نہیں. اچھا سعید بھائی، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ پارلیمنٹ کے لیے سپریم ہونا چاہیے، تو میں سپریم پارلیمنٹ کو کیوں نہ اس وقت سپریم مانگوں کہ جب اسی پارلیمنٹ نے باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تمام لوگ مل گئے، اسی پارلیمنٹ میں فیض، ظہیر الاسلام اور اس کے بھی باجوہ بھی گنائے، لیکن ان کے خلاف